باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 5 باب 20 تا 26 آیات سے تلاوت مقدسہ سنی۔ یہ تلاوت خداوند یسوع المسیح کے مشہور زمانہ پہاڑی واز کا حصہ ہے، اور اس تلاوت میں خداوند یسوع المسیح چھٹے حکم یعنی خون نہ کر کی تشریح بتاتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے فریسیوں کی راستہ بازی سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ قدیم اسرائیل میں اگر کوئی شخص قتل کرتا تو اس پر انسانی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا اور قتل کا عموماً فیصلہ سزائے موت ہی ہوتا۔ تاہم دوسرا فیصلہ خدا کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ غصے کے لیے بھی ہمارا فیصلہ کرے گا، کیونکہ غصہ قتل کا پہلا بیج بنتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ قتل سے پہلے پیدا ہونے والے اس موذی غصے پر قابو پائیں۔ جس شخص پر ہمیں غصہ ہو، شاید ہم اسے کسی ہتھیار سے قتل نہ کریں، لیکن اکثر ہم اس پر برے الزامات لگا کر اس کی شخصیت اور کردار کا قتل کرتے ہیں، اس کا سوشلی قتل کرتے ہیں، اس کا مذہبی قتل کرتے ہیں اور اس کا خاندانی قتل کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ غصہ کر پر گناہ نہ کر، یعنی دوسروں کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کی غیبت نہ کریں۔ ہماری گفتگو ہمیشہ نرم اور میٹھی ہونی چاہیے، لوگوں کو غلط ناموں سے نہ پکاریں۔ مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط کی 4 باب میں یوں فرماتے ہیں: اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ دوسروں سے کیے گئے اچھے یا برے سلوک کو خدا اپنے ساتھ کیے گئے سلوک کے برابر جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنی جلدی ہو سکے غصے کو رفع ہو جانے دو، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آج کی تلاوت کی دوسری اہم بات معافی ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں معاف کرنا سکھاتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا خدا کی فرما برداری کرنے کے برابر ہے۔ دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں، ناکامیوں کو نہ دیکھیں اور ان کے لیے عدالتیں نہ لگائیں، کیونکہ یہ کام خدا کا ہے۔ اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنا خدا کی جلالی قوت ہے، لیکن خدا نے یہ اختیار کلیسیا اور کلیسیا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم خدا تو نہیں، لیکن جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی جلالی قوت کا حصہ بن جاتے ہیں، یوں زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ جس گھڑی ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اسی گھڑی ہمارے ذہنوں، دل و دماغ پر بوجھ اتر جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا
اور دباؤ سے آزاد محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. بدن کا تناؤ، بلڈ پریشر سب نارمل ہو جاتا ہے اور ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں، جینے لگ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہماری معافی کا دار و مدار بھی دوسروں کو معاف کرنے پر ہے، کیونکہ جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں. جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہماری معافی نامکمل رہتی ہے. دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں سے معافی مانگنے سے ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا انہیں جینے کا ایک اور موقع دینے کے برابر ہے. لوگوں کو ان کے جیتے جی معاف کرے. اگر کسی نے آپ کو انتہائی دکھ دیا ہے اور اس نے معافی نہ مانگی اور نہ ہی آپ نے اسے معاف کیا، ایسے میں اگر وہ مر گیا تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا، اور بنا معاف کیے آپ بھی مر گئے تو آپ بھی دوزخ میں ہی جائیں گے. معافی نہ دینا ہی آپ کا گناہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، معافی مانگیں اور معاف کرنا سیکھیں. معافی مانگنا اور معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ خدا کی محبت کا تجربہ کریں گے تو آپ کے دل میں معافی کی روح از خود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ خدا نے بھی ہمیں اس وقت پیار کیا جب ہم گناہ گاری تھے اور اس کے دشمن تھے. اس لیے اپنے بدلے خدا پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب ہم اپنا بدلہ خود لیتے ہیں تو ہم خدا کی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو خدا کی جگہ منصب بنا لیتے ہیں. یوں خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا لیا، خدا بنا لیا. میرے عزیزو، اپنے غصے کو طول نہ دے. بائبل مقدس میں سکھاتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا غصہ جاتا رہے اور تم بے عیب اپنے بستر میں داخل ہو. اس لیے میرے عزیزو، معافی مانگو، معاف کرنے میں پہل کرو، تاکہ سلامت رہو، خوش اور خوشحال رہ سکو، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکو. خدا ہم سب کو معاف کرنے کی روح دے. آمین.